نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کو پاکستان غزہ فورم کی تیسری ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، قریباً 2 صدیاں ہونے کو آ رہی ہیں کہ مسلمان پوری دنیا میں مغلوب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ایک ورڈ ہمارے لیے بہت کامن ہو چکا کہ اپریسڈ ہو چکے مسلمان ہر جگہ پہ۔ پہلے مسلمانوں کی خلافت ہوا کرتی تھی ترکی میں، اور بر صغیر میں ایک بہت بڑی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ایسا کرتے کرتے وہ خلافت ٹوٹی، یہاں سے مسلمانوں کی بر صغیر سے حکومت ٹوٹی۔ سینٹرل ایشیا پہ حملہ ایسا پھیلتا گیا کہ وہ افغانستان تک پہنچا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ سے کشمیر نکل گیا، اور پھر الجزائر پہ حملے ساتھ ہی کسی زمانے میں ہوئے، پھر کیا چیچنیاں، بوسنیا، پھر فلسطین، عراق، شام، لیبیا، اور یہ تمام ممالک ان پہ حملے ہوئے، اور لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور قتل عام بھی بڑے مضحکہ خیز بنیادوں پہ ہوا۔ عراق پہ حملہ ہوا کہ یہاں پہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہیں، بعد میں پتہ لگا کہ ایسا کچھ تھا نہیں۔ اتنے سال جو جنگ چلتی رہی، اتنے سال جو قتل عام ہوتا رہا، وہ جسٹ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ تھا، اور انہوں نے معذرت کر دی، بات ختم ہو گئی۔ لاکھوں لوگوں کو مار کے ہاتھ صاف کیے، معذرت کر دی کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گیا، ایسی کوئی چیز تھی نہیں، ہمیں ایسا کچھ نہیں ملا، بلکہ آفیشیلی معذرت بھی انہوں نے نہیں کی تھی اس طرح سے۔ تو یہ مسلمانوں کی حالت بن چکی دنیا میں، مسلمانوں کی حیثیت بن چکی کہ ان کو مارا جاتا ہے، ٹیررسٹ کا لیبل دے کے مارا جاتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد بات بدل جاتی ہے، کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ جو میں چند نام گنے تو مسلمانوں کے پہ کتنے جینوسائیڈ ہو چکے ہیں، کس جگہ کا نام لیا جائے، اتنے زیادہ قتل عام مسلمانوں کے ہو چکے ہیں اس تمام عرصے میں کہ میں ایک دفعہ ایک کمنٹ دیکھ رہا تھا، جب برما کے اندر ایک کافی زیادہ حالات کشیدہ تھے مسلمانوں کے اوپر، تو میں ایک کمنٹ دیکھ رہا تھا نیچے اس ویڈیو کے، تو اس کمنٹ میں یہ لکھا تھا مسلمان یقیناً کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں نا، یہ ایسے کچھ عجیب سے لوگ ہیں جہاں جاتے ہیں ان کو مار پڑتی ہے، یعنی یہ نیریٹو بن چکا ہمارے بارے میں کہ یقیناً ایسے کوئی فتنہ انگیز لوگ ہیں، ایسے کوئی جو ہے نا یہ کوئی اللہ کی مار پڑی قوم ہے کہ ان کو ہر کوئی مارتا ہے، ان کو یہودی بھی مارتے ہیں، ان کو جو ہے ہندو بھی مارتے ہیں، ان کو بدھسٹ بھی مارتے ہیں، ان کو کرسچنس بھی مارتے ہیں، ان کو ہر کوئی مار رہا ہوتا ہے مسلمانوں کو، ان میں یقیناً ایسے کوئی نہ کوئی ان میں ایسا فتنہ انگیزی ان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہمارا نیریٹو بن چکا ہے، یہ ہمارے بارے میں ایک بیان بن چکا ہے دنیا کے اندر، یہ ہماری عزت رہ چکی ہے دنیا میں، اور یہی وہ وارننگ تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو قرآن کے اندر، اسی عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی دفعہ فرمایا کہ اگر تم دین سے پیچھے ہٹو گے، اس فرامین کا مفہوم ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں رسوا کر دے گا اور کرے گا، آخرت میں تمہارے لیے ایک بڑا عذاب تیار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر الامم کہہ کے دنیا میں بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا کہ تم خیر الامم ہو، اس رب نے فرمایا تھا جس نے ہمیں اپنے لشکر میں شامل کیا تھا، اپنے گروہ میں شامل کیا تھا، اور اپنے گروہ کے لیے ہمیں چنا تھا۔ اس رب نے جو کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، وہ اتنا مضبوط رب، اتنا قوی ہے وہ کہ ایک کن کا حکم فرماتا ہے تو قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کر دیا جاتا ہے، فرعون کے ایک پورے لشکر سمیت اس کو پانی میں غرق کر دیا جاتا ہے۔ وہ اتنا قوی رب، اتنا مختار ہے، بلکہ مختار کل ہے وہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا لیتا ہے، وہ ان کو آگ کچھ کہہ نہیں سکتی، کیونکہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، پوری کائنات کے جتنے لشکر ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ وہ چاہتا ہے ایک حکم دیتا ہے تو نئے نئے ستارے بن جاتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو کہکشائیں بن جاتی ہیں، وہ چاہتا ہے پوری کہکشائیں مٹ جاتی ہیں۔ تو اس کے آگے یہ دنیا کے شیطان کیا، دنیا کے لشکر کیا اس رب کے سامنے؟ تو ہم اس رب کے بندے تھے، اس رب نے ہمیں اپنا بندہ کہا تھا، اس رب نے ہمیں کہا تھا کہ تم خیر امہ، تم خیر الامم ہو، کیونکہ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم انہیں نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ لیکن جب ہم نے اللہ کے فرمان کو ہم نے فراموش کیا، ہم نے نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا، ہم نے برائی سے روکنا لوگوں کو چھوڑ دیا، اور ہم نے اس حد تک ہم گر گئے کہ اللہ نے ہمیں نظام دیا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین صرف اور صرف اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جس نے دین اسلام کے سوا کسی اور نظام کو پسند کیا یا اس کی طرف جانا چاہا، فلن یقبل منہ، تو اسے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جو شخص دین اسلام کے سوا کوئی اور دین پسند کرے گا، جو شخص قرآن کی روح سے دین اسلام کے سوا کسی اور سسٹم کو لانا چاہے گا، تو آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس سے وہ دنیا میں نظام قبول نہیں کیا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے غیر مسلموں کی، تو وہ تو آزاد ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے
کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. وہ جو کافر ہیں وہ تو آزاد ہیں، ان کو تو وہ کیونکہ اس لیے تو وہ کفار ہیں، انہوں نے انکار کیا. ہم نے جنہوں نے اقرار کیا تھا، ہمارا فرض تھا کہ ہم دین اسلام کو غالب کریں دنیا میں، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے ڈائریکٹلی ہمیں کہا ہے کہ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ان کے خلاف قتال کرو، ان کے خلاف لڑو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین سارے کے سارے پورے زمین پہ اللہ کے لیے نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس شدت کے ساتھ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو پورے زمین پہ اسٹیبلش کرو، کیونکہ زمین اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا چلے گا، اس پہ نظام بھی اللہ کا چلے گا. ہم بندے اللہ کے، ہمارے پاس قرآن بھی اللہ کا موجود ہے، اللہ کے نبی کی سیرت موجود ہے، اللہ کے نبی کا ہمارے پاس نظام موجود ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام پورا موجود ہے. اس اللہ کی زمین پہ ہم اللہ کے بندے ہوتے ہوئے اللہ کا نظام غالب نہیں کر پا رہے، تو اس سے بڑی ہمارے لیے کیا مار ہوگی، اس سے بڑی ہمارے لیے کیا بدبختی ہوگی. اور اسی ناکامی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کیا تھا، جس کا آج ہم خمیازہ پوری دنیا میں بھگت رہے ہیں. کہ اگر ہم اس خیر الامم کے ٹائٹل کو ہم لوگ اگر ٹھکرا دیتے ہیں، اگر ہم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ انفال کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس عذاب سے، اس فتنے سے جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے گا. آج فلسطین میں حملہ ہوا تو آدھے سے زیادہ تو بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں. بچوں کا کیا قصور تھا؟ وہ تو معصوم بچے تھے. کچھ جو زخمی ہو رہے ہیں ان میں ہزاروں بچے ہیں جن کے اعضاء کٹ چکے ہیں، وہ معذور ہو چکے ہیں ہمیشہ کے لیے. ہزاروں بچے جو بھوک سے مر رہے ہیں وہاں پہ، ان کا کیا قصور تھا جو بھوک سے مر رہے ہیں؟ ان بچوں کا جو پیاس سے مر رہے ہیں، جو بیماریوں سے مر رہے ہیں، جن کو بے ہوش کے بغیر یا ان کو سن کے بغیر جن کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں، وہاں پہ آپریشن ان کے کیے جاتے ہیں، ان کا کیا قصور تھا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے واضح فرما دیا تھا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا. آج عذاب سب کو لپیٹ لے رہے اپنی. اللہ کے جتنے عذاب آتے ہیں پھر سب کو لپیٹ میں لیتے ہیں، پھر وہ پرواہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کا قانون ہے جب عذاب آئے گا سب پہ آئے گا. پھر تو ہمیں اس قرآن کے فرمان کی طرف لوٹنا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے. تو ہمیں اپنے ملک کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر اسلام کو لانا ہوگا. ہمیں اپنے جو ہمارے نفس پرستی کے بت ہمیں ان کو توڑنا ہوگا. ہمارے جو ہمارے اپنے ممالک کے اندر جو جتنے یہ باقی نظاموں کے بت موجود ہیں، ان کو ہمیں توڑنا پڑے گا، تب جا کے یہاں پہ اللہ کا نظام غالب ہوگا. وگرنہ اگر جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ ہمارے تو وہ حالت بن چکی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا آج ہم پہ عذاب ہے. اگر ہم نے واپس اس مقام کو حاصل کرنا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا خیر الامم، تو ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے، یعنی کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر. جب تک ہم یہ دو کام نہیں کریں گے، اور ان دو کاموں کے لیے جو شرط ہے وہ ایمان ہے، وتؤمنون باللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ. آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر، یعنی اس قرآن پر ایمان لاؤ کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے جو اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کی تھی. اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ یہ صرف اور صرف ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اور متقی کون ہے؟ متقی وہ لوگ ہیں جو کہ دل میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم آنے کے بعد اپنی خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. کیسے ڈر جاتے ہیں؟ کہ جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے، یہ چیز اس طرح کرنی ہے، تو اپنی خواہشات کو، اپنے احساسات کو، اپنے رجحانات کو، معاشرے کے چلن کو، باقی لوگوں کے جتنا جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان سب کو چھوڑ کے، وہ اپنے سب چیزوں کو چھوڑ کے وہ اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں. کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اللہ کو جب اپنا رب مان لیا تو اب حکم بھی اللہ کا چلے گا، مرضی بھی اللہ کی چلے گی، ہماری مرضی اب ختم ہو چکی ہے. تو یہ ہوتے ہیں متقی لوگ، یہ ہوتے ہیں ایمان والے لوگ جو اللہ کا نام سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل اور اللہ کے حکم پہ فوراً آ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے.
وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ کا جو بھی دین ہے وہی دراصل سچا دین ہے۔ اللہ نے جو اسلام کے اندر جو ہمیں فائنینشیل سسٹم دیا ہے اسی سے ہمارے ملک میں ترقی آئے گی۔ وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہمیں سیاست کا نظام ہمیں دیا ہے اسلام کے اندر، اسی سے ہمارا ملک اسٹیبلش ہوگا، اس میں استحکام آئے گا۔ اللہ نے جو ہمیں معاشرت دی ہے اسلام کے اندر، اسی سے ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا۔ اللہ نے جو عبادات ہمیں دی ہیں اسی سے ہم اللہ کے قریب جائیں گے، اسی سے ہمارا جو روحانیت ہے اس میں اضافہ ہوگا، اس میں بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر جو ہمیں جتنے رسم و رواج دیے ہیں اسی سے ہمارے معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی۔ تو ہمارے معاشرے کی خوبصورتی، اس میں بڑھوتری، اس میں ترقی، ہمارے ملک اور ہمارے قوم کی جو ترقی اور اس کی جو فلاح ہے وہ دین اسلام کے اندر یہ اللہ پہ توکل ہے۔ اللہ پہ توکل یہ ہے کہ جب پوری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو، جب سب چیزیں ہمیں اپنے خلاف نظر آتی ہوں، تو ہمیں پھر ہی پتا ہو کہ کیسر کسرا کی چابیاں ایک دن ہمارے ہاتھ میں ہوں گی۔ جب پیٹ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہو، ہمیں پھر ہی پتا ہو کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کیسر کسرا کی چابیاں ہمارے قدموں میں پڑی ہوں گی، ان کے تاج ہمارے قدموں میں پڑے ہوں گے۔ یہ صحابہ کی ایمان تھا، اللہ پہ توکل تھا۔ ہمیں ایسا توکل چاہیے، ایسا ایمان چاہیے، تب جا کے ہم اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پہ غالب کر سکیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی، اس میں عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پہ عمل کرنے کی، قرآن کو ہی اسٹیبلش کرنے کی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔